Peas Apostle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خذوا زینتکم سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز، طواف بلکہ ہر حال میں واجب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو سکے اچھے لباس میں پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے۔ بدبودار کپڑے، بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے، ایسے ہی ننگا مسجد میں داخل نہ ہو۔ ستر عورت کے معنی ہیں مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ستر عورت دھوڑی سے لے کر کے گھٹنے تک کا یہ حصہ چھپا ہونا بالکل ضروری ہے، شرائط نماز میں سے۔ اگر نہیں پورا ہوگا تو نماز آپ کی شروع نہیں ہوگی۔ جبکہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء یا منہ کی ٹکلی اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے پشت پا یعنی قدموں کا اوپری حصہ اور کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مستبق قول پر نماز درست ہوگی۔ طہارت نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ مسائل تھے۔ جس دوپٹے میں عورت کے بال کی سیاہی ظاہر ہو اس میں بھی نماز عورت کی درست نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی یعنی تکلیف والی چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت اور جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ بچوں سے اور پاگلوں سے، بچوں سے مراد یہاں وہی ہے جن بچوں کو مساجد کے آداب معلوم نہ ہوں، مسجد میں ہنسی مذاق کھیل کود کے عادی ہوں، اور پاگلوں سے بھی مسجد کو دور رکھنے کو، پاگل کو مسجد سے دور رکھا جائے۔ خرید و فروخت مسجد میں درست نہیں ہے، جھگڑے اور بلند آواز کرنے کا بھی بچنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو مسجد میں بآواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے اللہ پاک وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تفسیر سیرۃ الجنان کا مضمون مکمل ہوا۔ مسجدیں پاک، صاف اور خوشبودار رکھنے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے رسالہ مسجد خوشبودار رکھیے کا مطالعہ کریے۔ بہت پتلا سا رسالہ آتا ہے، اس کتاب کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رات کی نماز کے لیے قیمتی قمیص، شلوار، امامہ اور چادر پہنتے تھے جس کی 1500 درہم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات نماز ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ پاک سے اعلیٰ یعنی عمدہ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ حضرت مولانا محمد حسین چشتی نظامی فخری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں چند سال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتاویٰ لکھنے کی خدمت حاصل رہی، آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تمام عمر لازمی طور پر جماعت سے نماز پڑھی، اور کیسی ہی گرمی کیوں نہ ہو ہمیشہ دستار، عمامے اور انگرکھے کرتے کے اوپر سے پہننے والی ایک پوشاک کے ساتھ نماز پڑھا کرتے، یعنی نماز کے لیے لباس میں بھی خصوصی اہتمام فرماتے، خصوصاً فرض نماز تو صرف ٹوپی اور کرتے کے ساتھ کبھی بھی نہ ادا فرمائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جس قدر احتیاط سے نماز پڑھتے تھے آج کل یہ بات نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ میری 2 رکعت ان کی 1 رکعت میں ہوتی تھی، اور دوسرے لوگ میری 4 رکعت میں کم سے کم 6 رکعت بلکہ 8 رکعت بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے لوگ نماز اتنا تیز پڑھتے تھے، میں 2 پڑھتا تھا، وہ لوگ 6 پڑھ لیتے تھے۔ امام اعظم والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نمازوں کا جذبہ 100 کروڑ مرحبا، عمدہ لباس میں نماز پڑھنے کا اہتمام اللہ اللہ، کام کاج اور میلے کچیلے لباس میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔
نماز کے لیے کم از کم ایسا لباس تو ہو جیسا دعوت میں یا کسی دنیاوی افسر وغیرہ کے پاس جاتے ہوئے پہنا جاتا ہے۔ ہاں لباس سنتوں بھرا ہونا چاہیے اور ایسے کپڑے پہننے چاہیے جو معاشرے کے مہذب مسلمان مثلا علماء اور صلحاء یعنی نیک لوگ پہنتے ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے سن لیا۔ اب یہ بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی حرکت کو نہ سدھاریں گے آنے والے وقت میں اگر یہ عادت پڑی رہی تو میں نے بڑے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے مسجد میں مستی مذاق کرتے، وجہ کیا ہے؟ بچپن کی عادت رہتی ہے، اور بچپن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے وہ چھوٹتی کم ہے، اس لیے ابھی سے اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور عقل تو اتنی ہے کہ مسجد میں ہنسنا، مسجد میں مذاق کرنا یہ گناہ ہے، اور گناہ کا کام کرنا مسجد کے اندر اور بڑا گناہ ہے۔ کسی کا مذاق، کسی سے مذاق کرنا باہر بھی منع ہے، مسجد میں مذاق کرنا اور زیادہ گناہ ہے۔ مسجد میں آئے تو بہت خاموشی کے ساتھ، جیسے گونگے ہوتے ہیں، گونگے اندھے بہرے بن کے آئے، نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں، نہ بالکل اس خاموشی سے آئے، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ If you like this video, please subscribe and hit the notification bell for more exclusive contents.